السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ مولانا تمیز الدین گزرے ہیں، جن کو لوگ منشی صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا تھا۔ منشی صاحب وہیں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا، میں نہیں پڑھاتا، گھر سے پیغام آیا کہ منشی صاحب ہی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ منشی صاحب کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو اس نے کہا، یہ آدمی جو فوت ہوا ہے، اس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی صاحب پڑھائیں۔ لوگوں نے کہا، آج اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات پوری ہو گئی۔ منشی صاحب نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا، دفن کیا اور چلے گئے۔ جب دفتر میں پہنچے، جیب میں دیکھا تو ملازمت کا کارڈ غائب تھا۔ خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تو وہ کارڈ بھی قبر میں گر گیا۔ ملازمت کا مسئلہ تھا۔ اسی وقت واپس آئے، گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ انہیں ابھی ابھی دفن کیا ہے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، تھوڑی سا مٹی کو ہٹاؤ تاکہ میں اپنا کارڈ اٹھا لوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ منشی صاحب بڑے اللہ والے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مٹی کو ہٹایا۔ جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی۔ سیدھے اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اماں بتاؤ، یہ جو بزرگ تھا اس کا عمل کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، یہ تو ان پڑھ تھا، زبانی اس نے چند صورتیں یاد کر رکھی تھی، لیکن لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا۔ مجھے اس کے نکاح میں آئے 45 سال ہو گئے ہیں۔ ایک کام یہ روزانہ کرتا تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن مجید سامنے رکھ لیتا اور اس کی ستروں پر انگلی رکھ کر کہتا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اے اللہ یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے۔ اور اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1992 میں ایک عزیز کے ساتھ نشتر ہسپتال میں مریض لے گیا تھا۔ 4-5 دن وہاں رہا۔ روزانہ صبح کے وقت 16 سال کا ایک بچہ گرم انڈے لے آتا۔ پورے وارڈ میں ہر بیڈ کے قریب جا کر انڈے خریدنے کی التجا کرتا۔ مریضوں کے لواحقین انڈے لیتے، میں بھی اس سے گرم انڈے خرید لیتا۔ کچھ دیر بعد یہ چائے لاتا، لوگ اس سے چائے پیتے، میں بھی اس سے چائے پیتا۔ گھنٹے تک وہ پھر واپس آتا، تازہ اخبار دکھاتا، چند لوگ اس سے اخبار لیتے، میں بھی اس سے اخبار لیتا۔ دوپہر کو یہ محنتی بچہ دال روٹی لاتا، سر پہ دال کا پتیلا، بغل میں گرم روٹیوں کا بنڈل لیے ہر بیڈ سے گزرتا۔ لوگ اس سے کھانا لیتے، میں بھی اس سے سستا کھانا کھا لیتا۔ کچھ دیر بعد وہ فروٹوں کا ٹوکرا لیے پھر نمودار ہوتا۔ اکثر مریضوں کے لواحقین اس سے فروٹ خریدتے، میں بھی اس سے فروٹ خرید لیتا۔ یہ مجھ سے مانوس ہو گیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، دن میں کتنا کما لیتے ہو؟ کہنے لگا، یہ روزانہ 1000 سے 1400 تک بن جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، والد صاحب کہاں پہ ہیں؟ کہنے لگا، وہ جنت کے مکین بن گئے ہیں۔ پھر پوچھا، کتنے بہن بھائی ہو؟ کہنے لگا، 6، 4 بہنیں 2 بھائی، میں سب سے بڑا ہوں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ میں نے اسے محنت کرنے پہ شاباش دی اور ہمدردی کرتے ہوئے 100 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے میرے پیسے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ والدہ نے کہا ہے، جب کوئی بندہ تم کو یتیم سمجھ کر پیسے دے تو تم ہرگز نہ لینا، کیونکہ پھر تم محنت کرنا چھوڑ دو گے
اور بھیک مانگنے کے عادی بن جاؤ گے اور اللہ پاک تم سے برکت واپس لے لے گا۔ پرانا واقعہ اس لیے لکھا کہ جب میں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں گی تب یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ پاکستان کی 50% ماؤں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ وہ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں NGOs، بیت المال، بے نظیر انکم سپورٹ کے دفاتر کا رخ کرتی ہیں اور بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں۔ پاکستانیوں کو محنت کی ضرورت ہے۔ محنت میں عظمت ہے، برکت ہے، ترقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میں سکر سے کشمور جاتے ہوئے راستے میں سڑک کے کنارے بنے ایک ڈھابے پر بیٹھا تھا۔ میری نظریں سامنے سڑک پر آتی جاتی ٹریفک پر ٹکی ہوئی تھی اور میں اپنی منزل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیدل چلتا ہوا ڈھابے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حالت سے بھکاری لگ رہا تھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ڈھابے پر آئے گا تو میں آج کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ لیکن ڈھابے کے سامنے پہنچ کر وہ سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے علاوہ کوئی بھی شخص اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ شخص معمول کے مطابق یہاں آتا ہے اور آ کر یہی بیٹھ جاتا ہے۔ شاید وہ اس کا اڈا تھا اور وہ یہیں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ لیکن میں نے چائے والے کو 2 چائے کا آرڈر دیا اور اس نے پوچھا صاحب دوسری کس لیے؟ تو میں نے بتایا کہ سامنے بیٹھے شخص کے لیے۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور مسکرایا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے دوسری چائے سامنے بیٹھے ایک مانگنے والے کے لیے کہی ہے۔ وہ کچھ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لب واہ ہوئے ہی تھے کہ پیچھے سے اسے بلاوا آ گیا اور وہ پھر کام میں متوجہ ہو گیا۔ میں ابھی چائے آنے کا منتظر ہی تھا کہ اسی دوران میں نے دیکھا ایک بہت بڑی لینڈ کروزر آ کر اس بزرگ کے پاس رکی ہے۔ اس میں سے ایک انتہائی رعبدار شخصیت کی مالک پختہ عمر کی خاتون نیچے اتری ہے۔ اس نے اتر کر بھکاری کے ہاتھ میں 1000 روپے والے چند نوٹ تھمائے ہیں اور پھر واپس مڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئی ہے۔ شاید اس نے بھکاری کی دعاؤں کا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور اس کی گاڑی سڑک پر پھر شراٹے بھرنے لگی تھی۔ جب وہ گاڑی والی خاتون اتر کر اس بھکاری کو بھیک دے رہی تھی تو ڈھابے پر بیٹھے ایک شخص نے بہت بلند آواز میں اللہ اکبر کہا تھا، جسے سن کر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میری بھی سماعتیں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن میں نے نظر سامنے کھڑی گاڑی سے اترنے والی خاتون اور اس بھکاری پر ٹکا رکھی تھی اور ان کی حرکات و سکنات کو بھی میں نوٹ کر رہا تھا۔ میں اس بھکاری کو دیکھنے میں منہمک تھا کہ اتنی دیر میں ڈھابے کے ویٹر نے آ کر مجھے صاحب چائے کہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دونوں چائے کے پیالے پکڑے اور اس بھکاری کی طرف چل دیا۔ میں جا کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور چائے کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا، مگر بھکاری نے چائے کا پیالہ پکڑنے کے لیے میری طرف ہاتھ نہ بڑھایا، بلکہ اس نے میری طرف یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا جیسے میں نے اس کو کہیں بہت بڑی اذیت دے دی ہو یا میری یہ بات اس کو انتہائی ناگوار گزری ہو۔ خیر میں نے پیالے کو آگے بڑھائے رکھا اور اس انتظار میں رہا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر چائے کو پکڑ لے، لیکن اس نے نہ پکڑا۔ اتنی دیر تک پیچھے سے ویٹر کی پھر آواز آئی اور اس نے بتایا کہ صاحب یہ چائے لے کر نہیں پیے گا، تو میں پھر واپس مڑ آیا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں چائے پہلے تھی اور میں آ کر ان بابا جی کے سامنے بیٹھ گیا تھا جنہوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تھا۔ میں نے ایک پیالہ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے بسم اللہ کر کے وہ پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ بے شک اللہ وہاں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی۔
میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، کیسا رزق کا دروازہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں صبح کا یہاں آ کر بیٹھا ہوا ہوں اور اکثر بیٹھا رہتا ہوں۔ یہاں آ کر بیٹھنے کا مقصد محض ایک چائے کی پیالی ہوتا ہے جو روز اللہ تعالیٰ مجھے کسی نہ کسی کے وسیلے سے دے دیتا ہے، کیونکہ میرے پاس چائے کی ایک پیالی تک خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ آج دیکھ لو آپ کہاں سے چلے اور کہاں آ کر مجھے چائے پلائی۔ میں ان کی بات سے بہت متاثر ہوا اور پھر ان سے پوچھا کہ جب وہ گاڑی سے اتر کر خاتون اس بھکاری کو پیسے دے رہی تھی تو آپ نے بآواز بلند اللہ اکبر کیوں کہا تھا؟ میری بات سن کر بابا جی مسکرائے اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے کہا آپ بتائیے، میں یقین کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھیک مانگنے والا شخص باپ تھا اور جس خاتون نے خیرات کی اور بھیک دی وہ اس کی سگی بیٹی تھی، اور بات سن کر میں واقعہ ہی بابا جی کی بات پر یقین نہیں کر سکا تھا۔ میں نے بابا جی سے وضاحت کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیکاری شخص کسی دور میں بہت بڑا رئیس تھا، یہ گوٹکی کا رہنے والا تھا اور اس کا کباڑ کا کاروبار تھا۔ اس شخص کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس نے اپنی بیوی کو وارننگ دی تھی کہ اگر آئندہ بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں بیٹی کے ساتھ قبر میں جانا ہوگا۔ اس کی بیوی نے اس سے التجا کی تھی کہ مجھے قبر میں نہ بھیجنا، نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اگر تم چاہو تو مجھے طلاق دے دینا، میں اپنی بیٹیوں کو پال لوں گی۔ مگر تب اس کے پاس دولت ہی سب کچھ تھا، یعنی اس بیکاری کے پاس، اس لیے یہ خود کو فرعون سمجھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا امتحان مقصود تھا، اس لیے اگلی بار اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑواں بیٹیاں عطا کر دیں۔ بیٹیوں کی پیدائش کے ٹھیک ایک ہفتے بعد اس نے اپنی بیوی اور تینوں بیٹیوں کو زہر دے دیا۔ اس بھکاری نے رات کو 12 بجے کے بعد اپنی بیوی اور بچیوں کو زہر دیا اور ٹھیک 1:15 بجے اس کی بیوی کے میکے والے اس کے دروازے پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ اس کی بیوی کی چھوٹی بہن گھر والوں سے ضد کر رہی تھی کہ ہماری بہن کو زہر دے کر مار دیا گیا ہے، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے یہ بات میرے مرشد بتا کر گئے ہیں۔ جب اس کی بیوی کے میکے والے پہنچے تو واقع ہی ان کی بیٹی کو زہر دے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی بیٹی اور ان کے 2 نوزائیدہ نواسیوں کی موت ہو چکی تھی۔ ایک بڑی نواسی کی سانسیں چل رہی تھی مگر وہ مسلسل تڑپ رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اسے اٹھا کر فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ باقی دونوں کو بھی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ان کی موت کی وہیں تصدیق کر دی گئی، اور ان کی بڑی نواسی جو پہلی اولاد تھی اسے داخل کر لیا گیا۔ اس کی بیوی کے میکے والوں نے قانونی کارروائی کرنا چاہی، مگر یہ شخص پیسے والا تھا۔ اس نے پولیس اور عدالتوں کے ساتھ میل ملاپ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دودھ کے اندر زہر نہیں ملایا گیا تھا، بلکہ دودھ کے اندر کوئی زہریلا کیڑا گر گیا تھا جو بچوں نے اور اس کی بیوی نے پی لیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح یہ قانون کی گرفت سے بچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا۔ اس شخص نے دوسری شادی کی اور جس خاتون سے دوسری شادی کی وہ انتہائی شاطر تھی۔ اس نے اس کا سب کچھ ہتھیا لیا اور اسے گھر سے نکال بہر کر دیا۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا اور دماغی توازن بھی کھو بیٹھا، جبکہ اس کی ایک بیٹی جو بچ گئی تھی اس کی پرورش اس کی خالہ نے سنبھالی، کیونکہ نانی نانا تو اپنی بیٹی اور 2 نواسیوں کی موت کے بعد تقریباً مر ہی گئے تھے، وہ اب اپنی اس نواسی کی پرورش کرنے کے قابل نہیں تھے۔ خالہ نے اپنی بھانجی کی پرورش کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، یہاں تک کہ وہ شادی بھی نہ کر سکے۔ کوئی بھی شخص اس کو ایک چند سالہ بچی اور 2 بوڑھے والدین کی ذمہ داری کے ساتھ قبول کرنے کے لیے
تیار نہیں تھا اور وہ ان رشتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجبوراً اسے تنہا ہی اپنی جوانی گزارنا پڑی۔ اس کے والدین کی موت کے بعد وہ اپنی بھانجی کو لے کر کراچی منتقل ہو گئی۔ رزق کمانے کے چکروں میں بھی میں بھی کراچی چلا گیا، کیونکہ میرا تعلق بھی اس بھکاری کے بیوی کے میکے والے گاؤں سے تھا اور میں ان کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہاں کراچی میں بھی میری اور ان کی ملاقات ہو گئی۔ خالہ نے اپنی بھانجی کی بہترین پرورش کی اور تعلیم و تربیت کی، یہاں تک کہ وہ بھانجی پڑھ لکھ کر دفتر خارجہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئی۔ اس کی شادی بھی ایک بڑے بیوروکریٹ سے ہوئی اور وہ بھانجی کوئی اور نہیں بلکہ یہ خاتون تھی جو اس شخص کی سگی اولاد ہے، مگر نہ تو یہ بات اس خاتون کو پتہ ہے اور نہ ہی اس بھکاری شخص کو۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بتا دیتے اس خاتون کو کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے؟ تو بابا جی میرے بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ میں نے اس لڑکی کو 11 سال بعد دیکھا ہے اور شاید اب حشر میں دیکھوں گا۔ میں بتا بھی دوں تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بھکاری بیٹی کو زحمت سمجھتا تھا، اس کے لیے پھر وہ رحمت کیسے بن سکتی ہے؟ بابا جی کا جواب سن کر میں خاموش ہو گیا اور اپنے رستے پر چل دیا۔ تو دوستو ثابت ہوا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔